بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1266 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 120، 121 اور 122۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فوسوسہ، پھر وسوسہ ڈالا، الیہ الشیطان، اس کی طرف شیطان نے، قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تجھے دلالت کروں، بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت پر، وملکن، اور ایسی بادشاہی پر، لا یبلا، جو پرانی نہ۔ فَأَكَلَا، چنانچہ ان دونوں نے کھایا، منہا، اس میں سے، فَبَدَتْ، تو ظاہر ہو گئیں، لہما، ان پر، سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں، وَطَفِقَا، وہ دونوں شروع ہوئے، یخصفانی، چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، وعصا آدم، اور آدم نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، تو وہ بھٹک گیا، ثم اجتباہ، پھر اسے برگزیدہ کیا، ربہ، اس کے رب نے، فتابا، اور توجہ کی، علیہ، اس پر، وہدا، اور اسے ہدایت دی۔ ترجمہ یوں ہے، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگانی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس سے ان دونوں کے شرمگاہ کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دوسری بات، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نپی نہیں پڑتی۔ تیسری بات، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا۔ چوتھی بات، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے۔ پانچویں بات، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے۔ چھٹویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا کہا ٹال دیا اور پھٹک گئے۔ ساتویں بات، پھر حضرت آدم کے رب نے انہیں چن لیا۔ آٹھویں بات، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ بزرگان محترم، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتلاؤں کہ اگر تم اس درخت میں سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ سکو گے، جو کوئی اس درخت سے کھا لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ ابلیس نے یہ جھوٹ اس لیے کہا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈال دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 اور 22 میں بھی یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ پھر شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کے کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کے روبرو قسم کھا لی شیطان نے، ابلیس نے، کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ۔ یہاں جو شجرۃ الخلد ہے یعنی ہمیشہ رہنے کا درخت،
جس درخت کو کہا گیا اس سلسلے میں امام احمد اور ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے گا مگر اس کے سائے کو پار نہ کر سکے گا. یہی وہ شجرۃ الخلد ہے. ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور جھوٹا خیر خواہ بن کر اور قسم کھا کر اس بات کا یقین دلایا حضرت آدم کو کہ اس درخت میں سے اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور موت بھی تمہیں نہیں آئے گی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا جس درخت سے کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا. جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا ان دونوں کا ستر بھی کھل گیا اور ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ گر گیا. اب دونوں نے درختوں کے پتوں کو اپنے جسم پر چپکانا شروع کر دیا. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پھر جب یہ واقعہ پیش آیا یہ سب کچھ ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کو اپنا قرب اور نزدیکی عطا فرمائی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نافرمانی سے سچی توبہ کی اور اپنے پروردگار سے معافی مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبے کی جانب رہنمائی فرمائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اس بات کا تذکرہ ہے جن کلمات کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اور وہ جو کلمات تھے جس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خاسرین میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.